صحابہ کو نہیں مانو گے، ان کو معیار حق نہیں سمجھو گے تو تمہارا ایمان نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ ہے کہ اگلے بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے؟ یہ اصول نہ تو میرا طے کیا گیا ہے، نہ میرے استاد کا طے کیا گیا ہے، نہ کوئی 1 صدی پہلے کے عالم کا ہے، نہ کوئی 10 صدی پہلے پیدا ہونے والے عالم کا ہے، بلکہ یہ اس کا اصول طے کردہ ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اور ساری کائنات کو وجود کس نے بخشا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ ہم دیکھتے ہیں جی صحابہ کے معیار حق ہونے پر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلا پارہ، آخری صفحہ پہلے پارے کا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر، اللہ اکبر، آیت نمبر 137، پارہ نمبر 1، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا نبی لوگوں کو بتا دیجئے۔ اللہ کیا بتا دوں؟ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ سب ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسا کہ تمہارے صحابہ ایمان لے کر آئیں۔ صحابہ کیسا ایمان لے کر آئے تھے؟ کیا میرے جیسا اور آپ جیسا ان کا ایمان تھا؟ اذان ہو رہی ہے، گھروں میں سوئے پڑے ہیں۔ میرے اور آپ جیسا ایمان تھا کہ باپ نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا، بیٹے نے منہ بنا لیا؟ کیا میرے اور آپ جیسا ایمان تھا کہ دلوں کے اندر وسوسے اور خوف آنے لگا گیا کہ راہ خدا نے خرچ کر دیا تو میرے بیٹے کہاں سے کھائیں گے؟ آج ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہمارے ایمان کا جو ایک ظاہری تصور ہے وہ یہ ہے۔ صحابہ کا ایمان بتاؤں کیسا گیا؟ پاک پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کے لیے چلنا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے نبی کتنا چاہیے، گھر گئے ہیں، سارا کچھ اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ صحابہ کا ایمان پتہ کیسا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں یار میں وراثت تو محروم ہو جاؤں گا، میرا فلاں تعلق توڑ جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا۔ ہم ڈرتے ہیں آج، ہمارا ایمان ایسا ہے۔ صحابہ کا پتہ کیسا ایمان تھا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں میں ہجرت کرنے لگا تو میرے باپ نے کہا اگر تو نے ہجرت کی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف، تجھے تیری وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ساڈیاں وراثتاں کی نے؟ قلعہ، 5 کلے، 5 مرلے، 10 مرلے، یہ ساڈیاں وراثتاں نے جنہیں پیچھے اسی گلمو گلمی ہوئے ہونے، جنہیں پیچھے اسی بھرا تو منہ پھیر لینے، یعنی بڑے ویر کٹنے اسی دے پیچھے۔ 49 کروڑ کی وراثت تھی جو صحابی رسول کو ملنی تھی۔ کتنی؟ 49 کروڑ۔ 14 صدیاں پہلے جائے اس کی کتنی ویلیو ہوگی؟ گویا کہ آدھی دنیا کا مالک آج کے دور کا سمجھ، چھوٹی بات ہے۔ اس دور کا 49 کروڑ آج کے ساتھ آپ اس کو ملائیں گے تو کہاں نکل جائے گا آگے؟ وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر منیر صاحب ساڈے دور چ آنا خرچہ ملتا سی، ہوں بچے نو 50 دو نا تو وہ بھی منہ انج موڑ لینا۔ یہ مانگنے والے آتے ہیں نا 10 روپے لانے چھڑ دیتے انہوں نے۔ یعنی آج کا پیسہ تو کم ہو گیا نا، 49 کروڑ تو آج کا 49 کروڑ نہ سمجھے، کس کی خاطر چھوڑ دیا؟ نہیں خاطر۔ ان کے ایمان ایسے تھے۔ کل کی حدیث آپ کو میں نے جو عرض کی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، ماں نے کہا اس وقت تک کھانا پینا شروع نہیں کروں گی جب تک کہ تو واپس اپنے دین کی طرف نہیں آ جاتا، شرک کفر نہیں کرنا شروع کر دیتا۔ اس نے کہا ماں ضرور ہے، اب ماں کا جو پیار ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ماں کیا، ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے بندے کا، بندہ عاجز آ جاتا ہے، لیکن ماں کا رشتہ قربان کیا۔ فرمایا ماں تیری ناراضگی برداشت ہے لیکن پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں میں چھوڑ سکتا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کا ایمان بڑا اعلیٰ قسم کا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ میرا نبی میں نے طے کر دیا کہ جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین اور حضرت خالد بن ولید، یہ سارے صحابہ کے نام لیتے چلے جائیں، ان کے ایمان ہوں گے۔ اگر ایسا ایمان کسی کا ہوگا نا تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ 28واں پارہ، سورہ مجادلہ سب بولو نا، 28واں پارہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا آیت نمبر 22 میں اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ کاتبہ پتہ کسے کہتے ہیں؟
لکھ دینے کو۔ اللہ کہتا ہے میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ آج اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، میں آپ کی گارنٹی، آپ میری گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم جو ادھر سے ہیں وہ ادھر سے۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے کچھ یہودیت کا لبادہ اڑ کے یہاں بیٹھے، کوئی عیسائیت کا لبادہ اڑ کے بیٹھا ہو، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن صحابہ میرے نبی کی وہ جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کر کے کہہ دیا کہ او دنیا والوں ہوش کے ناخن لینا جب ان کے بارے میں بات کرنے لگو، ان پر تبصرے ایسے نہ کرنا جیسے اپنے چچا کے بیٹوں کے تبصرے کرتے ہو، ان پر تبصرے ایسے نہ کرنا جس طرح دیگر لوگوں کے بارے میں تبصرے کرتے ہو۔ یہ میرے نبی کی ایسی جماعت ہے جن کو میں قرآن کا حصہ بنا رکھا ہوں، ان کی گارنٹیاں دے کر کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ اب جس نے بھی صحابہ کے بارے میں بات کرنی ہے وہ یہ دو قرآن کی آیتیں اپنے ذہن میں رکھے، پھر کرے ہمت، پھر کرے جرت کہ نبی کی وفات کے بعد معاذ اللہ سوائے 4 صحابہ کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ وہ تیری طرح لالچی تھے، وہ تیری طرح کے تھے، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے وہ لوگ تھے، انہوں نے تو سب کچھ میرے نبی کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ یار آج میں اور آپ سوچیں نا ذرا، آج کتنا پرفتن دور ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو کوئی پیسوں کے ذریعے خرید سکتا ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو کوئی عورت کا جھانسا دے کر دین سے دور کر سکتا ہے؟ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد وہ آنکھیں جنہوں نے براہ راست نبی کو نہیں دیکھا، وہ آنکھیں جنہوں نے براہ راست قرآن کا نزول نہیں دیکھا، وہ آنکھیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں کو نہیں دیکھا، محفلوں کو نہیں دیکھا، لیکن آج ہمارا ایمان اس لیول کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ رشتہ مال دولت سب قربان ہے نبی کی خاطر۔ اور یار وہ لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی کے ساتھ تھا، وہ لوگ جن کا کھانا پینا میرے نبی کے ساتھ تھا، وہ لوگ جن کا حضر اور سفر میرے نبی کے ساتھ تھا، وہ لوگ جو میرے نبی کے خونی رشتہ دار اور میرے نبی کے دیگر رشتہ داروں کے طرح وہ بھی رشتہ دار بعد میں بن گئے، یار وہ لوگ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا ہوا دیکھتے تھے، یار وہ لوگ جب تک نبی پہ نظر نہیں پڑ جاتی تھی ان کو چین نہیں آیا کرتا تھا۔ تم نے ان کے بارے میں یہ موقف دے دیا کہ نبی کی وفات کے بعد وہ پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاں جی، حدیث جبریل انسانی شکل میں، اللہ، یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ بات عقل کے ہی خلاف ہے کہ صحابہ کا ایمان سے پھر جانا یہ ثابت ہو۔ اتنی بڑی دین کی عمارت کہ جس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ہی نہیں ہے، اللہ نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اللہ نے گارنٹیاں دی ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس کتاب کو نازل اگر میں نے کیا گیا تو میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس کی حفاظت کیا اس طرح ہوگی کہ نبی دنیا سے گئے، ان کی وفات کے بعد سارے صحابہ پھر گئے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن سورہ فتح 26ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آگے اللہ نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، جو میرے نبی کے صحابی ہیں، وہ کفار کے خلاف بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی محبت والے۔ یہ تو وہ جماعت ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ سورہ حجرات 26ویں پارے میں اللہ کہ دیکھو نا، میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں آپ کو آیت نمبر بتا رہا ہوں، پارا نمبر بتا رہا ہوں، دوسری طرف ہے تاریخی روایات، اور فلانے نے یہ کہہ دیتا، تبری نے یہ کہہ دیتا، ابن خلدون نے یہ کہہ دیتا، فلان ابن قیم، اور ردی دی ٹوکری چ پا وہ شاواں جڑیاں قرآن دے مقابلے چ آ گئی ہیں۔ اسی کی سمجھنے ہیں قرآن دے مقابلے چ؟ اسی پیو دے مقابلے چ کوئی آ جائے اسی انہوں نے کوئی حیثیت دیں، اگر جو ساڈا پیو غلط ہوئے، ہمارا باپ غلط بھی ہو، ہم اس کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور یار صحابہ تو وہ ہیں جن کا دفاع اللہ کا قرآن کر رہا ہے، محمد جوان کر رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کا دفاع نہ کریں؟ بات کیا چل رہی تھی؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ کہتا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، میں نے ناپسند کر لیا تمہارے لیے کفر کو، یعنی صحابہ کے اندر کفر کا کچھ شبہ بھی ممکن ہے۔ الیکم الفسوق، کفر تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے ان کو گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ اکبر، گناہوں سے میں بتاؤں پھر کیسے بچایا اللہ نے؟
ایک صحابیہ سے غلطی سرزد ہو گئی، انسان تھے، غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سزا دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تجھے سزا دی، تیرے پیٹ میں جو بچہ گیا اس کا کیا قصور ہے، پہلے اس کو جنم دے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ پیدا ہو گیا، نبی علیہ السلام کے دربار، اللہ کا خوف تھا ان کے دلوں میں، وہ ہماری طرح تھوڑی تھے، ان کو پتا تھا مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اس دنیا میں حساب دینا آسان ہے، آگے اللہ کا حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، ابھی تجھے سزا دی، تیرے بچے کا کیا قصور ہے، اسے دودھ پلانا تو نے، اس کی تربیت کرنی ہے تو نے، چلی جا۔ یہاں تک کہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا، اللہ کے نبی اب مجھے سزا دے دے، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، میں نے اپنے اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رجم کرنے کا اعلان کیا۔ جب رجم کیا جا رہا تھا، اس کے خون کا قطرہ ایک صحابی پر پڑتا ہے تو وہ حقارت سے دیکھتے ہیں، نفرت سے دیکھتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی اعلان فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مکہ والوں پہ تقسیم کر دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ وہ لوگ تو اس طرح کے لوگ تھے، ان لوگوں کا ایمان تو یہ تھا۔ تو اس لیے صحابہ بہانہ ہے، یہ قرآن نشانہ ہے، دین نشانہ ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کس کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ ادو کہڑے کمپیوٹر سن، کیڑی ٹیکنالوجی سی جنہیں کتابی شکل چ لکھیا؟ صحابہ کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ تھا، نبی کے فرمان صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھے۔ اب اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ آج میں اور نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ کس نے سکھائی؟ اور سب بولو نا۔ آج میں اور آپ راہ خدا میں زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، ہمیں کس نے بتایا؟ عشر کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، ہمیں کس نے بتایا؟ ہم خمس کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، کس نے بتایا؟ نفلی صدقے کی صورت میں۔ اسی طرح ہم وضو کرتے ہیں، وضو کا طریقہ ہمیں کس سے ملا؟ ہم والدین کی رسپیکٹ کرتے گئے، وہ احادیث ہمیں کس نے بتائی؟ یہ مساجد کا احترام ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ الغرض اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ ایک تاجر کی صحیح تجارت، ٹھیک ہے، ایک عادل کی صحیح عدالت، ایک منصف کا انصاف، الغرض جتنے بھی انسانی شعبے گئے جن کی رہنمائی امام الانبیاء رحمت کائنات میرے اور آپ کے مرشد حق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، وہ صحابہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی ذخیرہ احادیث ہیں، جتنی بھی ذخیرہ احادیث ہیں، ان کو اٹھاؤ، کوئی ایک حدیث بھی ایسی ثابت کرو جو کسی صحابی کے بغیر نبی سے تمہیں ملی ہو۔ صحابہ کو بیچ میں نکال دو، تم نبی سے کچھ ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ پیچھے رہ گئی، تم کہتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ایک دو اور صحابی کا نام لیتے گئے۔ میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ دائر کرتا ہوں، آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ سب جج ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سامنے رکھتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل کے اندر نفرت رکھنا کفر ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ جس نے میرے نبی کے ٹبر سے، میرے نبی کے گرانے سے محبت نہیں نہ کرنی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ سنیے گا اب جو میں مقدمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو ہر وقت میرے نبی کے ساتھ ہوتے تھے؟ کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو سربراہ بنا کر سفر پہ بھیج دیتے اور کئی دفعہ حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ جنگ پہ چلے گئے، اب وہاں سے جو ہمارے لیے دین ہمیں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت علی تو موجود نہیں ہے جنہوں نے اس کو نقل کرنا تھا۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور حضرت علی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو چلے گئے ہیں جنگ پر لیڈ کرتے ہوئے لشکر کو۔ اب مدینے سے جو تعلیمات مل رہی ہیں وہ کس کے ذریعے میں ملی ہیں؟ پیچھے رہ گئے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ کو تعالیٰ، یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بچپن کی زندگی میں تھے۔ کیا جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت معاویہ، حضرت خالد بن ولید یہ دین سمجھ رہے تھے اس وقت میں، کیا اسی طرح حضرت حسن اور حسین سمجھ رہے تھے؟
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو تو اس وقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری کیا کرتے تھے. میرے نبی نماز میں ہوتے تھے اور حضرت حسن و حسین کاندھے پہ ہوتے تھے. تو اس لیے یہ عقل کے خلاف ہے یہ کہہ دینا کہ صحابہ پھر گئے تھے. نعوذ باللہ. یاد رکھو، پھر میں پہلی بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھنا ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہے، اس نے صحابہ کے معیار حق ہونے پر بھی ایمان رکھنا ہے، تو ایمان کامل قبول ہے. اگر وہ کہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان بھی لاتا ہے، اگر دین کے سارے شعبوں کو مانتا ہے لیکن کہتا ہے صحابہ میرے لیے معیار حق نہیں، تیرا کوئی ایمان قابل قبول نہیں. آیت نمبر 137 سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان قابل قبول تب ہے جب صحابہ کی طرح ایمان ہوگا. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں میں کیا لکھ دیا ہے؟ ایمان لکھ دیا ہے. اور پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اتباع کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ. اس لیے میں تو یہ موضوع نہیں بناتا صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، یا صحابہ کا یہ مقام ہے یا صحابہ کا وہ مقام ہے. یہ تو مقام ان کے بیان میں کروں جن کی شان کے اندر ہمیں شک ہو. ہم تو شک کرنے کو کفر سمجھتے ہیں. اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر کمپرومائز کیا دین کی ساری بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی. میں کو مثال دیتا ہوں، اس مسجد کے اندر اگر میرا ہی کردار مشکوک ہو جائے، جس کو آپ اپنا رہبر مان رہے ہو، جس کو آپ نے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، اپنے بچوں کا مستقبل میرے حوالے کر دیا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر میرا ہی کردار مشکوک ہو گیا کیا حیثیت رہ جائے گی آپ لوگوں کی؟ اسی طرح اگر صحابہ کا کردار ہی مشکوک ہو گیا کیا حیثیت رہ جائے گی دین اسلام کی؟ تم یہود، عیسائیت اور دیگر اقوام باطلہ کو کیا اپنے اسلام کا تصور پیش کرو گے؟ ہم جب کسی چیز کا تعارف کروانے لگتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کا ماضی بیان کرتے ہیں. یار ہمارا ماضی یہ ہے. تم اسلام کا ماضی کیا بتاؤ گے یہود و عیسائی کو؟ اقوام باطلہ کو کس طرح ایمان کی دعوت دو گے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ دین سے پھر گئے تھے؟ تو اس لیے ایک طبقہ، میں نام لے کر کہتا ہوں، رافضیوں کا، شیعوں کا یہ طبقہ، اس نے صحابہ پر حملہ کیا. صحابہ بہانہ ہے، اسلام نشانہ ہے. یہ بات ذہنوں میں رکھنی ہے. جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی کمپرومائز ممکن نہیں. اس کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی نرم رویہ نہیں ہے. ہاں نرم رویہ اس صورت میں ہے ہم اس کو دعوت فکر دیں گے کہ میاں نبی علیہ السلام سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں تیرا دعویٰ سچا ہے. تم بھول گئے ہو، تمہیں کسی نے حقیقت سے دور رکھا ہے. قرآن کو برحق مان، اس کو پڑھنا شروع کر دے، تجھے قرآن کے ہر پارے میں صحابہ کا کردار نظر آئے گا. یہ سورہ توبہ کو کبھی پڑھیں، یہ سورہ یونس کو، سورہ انفال کو کبھی پڑھیں. ایک دفعہ ایک صحابی سے تھوڑی سی سستی ہو گئی، جہاد تک نہ جا سکے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کیا. قرآن کے لفظ ہیں حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجأ من اللہ ثم تاب علیہم لیتوبوا. جب اس نے دیکھا کہ میرا محمد مجھ سے ناراض ہو گیا تو مکہ مدینہ کی زمین باوجود کشادہ ہونے کے اس پر تنگ پڑ گئی. کیا مطلب؟ کوئی کلام نہیں کر رہا، کوئی سلام نہیں کر رہا، کوئی اپنے ساتھ بٹھا نہیں رہا کہ تجھ سے محمد ناراض ہو گئے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. قرآن نے بیان کیا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. وہ صحابی یہ گمان کرنے لگا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرا سہارا بن سکے، اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے لیے نرم گوشہ رکھ سکے. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں یا اللہ مجھ سے سستی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. اللہ نے پورا رکوع ان کی شان میں نازل کیا اور 3 مرتبہ اعلان معافی بیان کیا. یہ مقام میں نے بھائی شاہد صاحب کو یہاں پر بیٹھ کر سبقن پڑھایا تھا. تو اس لیے قرآن کے صفحے صفحے پر آپ کو کردار صحابہ نظر آئے گا، مقام صحابہ نظر آئے گا.
تو اس لیے یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے صحابہ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ گر گئی، یہ کمزور ہو گئی، پورے کا پورا دین مڈڑے منہ پہ جائے گا پنجابی چاند کھ کنڈا نہیں رہے گا سارے دین دا۔ اس لیے دین نو بچانا تے صحابہ نو بچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔